دوستو آداب۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کریں گے جو دو ناولٹ کا مجموعہ ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں تکون کی تیسری جہد کی۔ یہ اقبال خورشید کے دو ناولٹ پر مشتمل کتاب ہے۔ ابھی حال ہی میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ پہلا ایڈیشن ختم ہوا۔ اقبال خورشید کشمہ کار لکھاری ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک جریدہ اجرا کے مدیر ہیں۔ ان کا یہ دو ناولٹ پر مشتمل کتاب ہمیں دوسرا ایڈیشن نہیں، پہلا ایڈیشن دستیاب ہوا تھا۔ جب یہ کتاب چھپی تو یہ ہمیں موصول ہوئی تھی۔ یہ کتاب تکون کی چوتھی جہد، 3 کرداروں پر کہانی مبنی ہے۔ ایک عورت ہے جو حاملہ ہے اور ایک ریاستی مرکزی شہر میں موجود ہے، اپنے شوہر کی منتظر ہے جو کسی دور افتادہ سرد علاقے میں تعینات ہے اور اسے وہاں سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ دوسرا کردار مغوی ہے جسے اغوا کیا گیا ہے، اس عورت کا شوہر، اور تیسرا ہے جنگجو یعنی اغوا کار۔ اس اغوا کار کو معلوم ہے کہ مغوی کون ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مغوی کو کیسے جانتا ہے؟ کیا اسے علم ہے کہ اس کی بیوی کون ہے؟ اور اگر ہاں تو اس کا ان دونوں سے کیا تعلق ہے؟ ان سوالات کے جواب ایک تکون کی شکل میں ہمارے سامنے ابھرتے ہیں۔ یہ بظاہر جنگ کے دنوں میں محبت کی ایک دل مو لینے والی کہانی ہے، مگر اپنی اساس میں یہ حالات کے جبر اور خارجی عناصر کی قوت کے سامنے داخلی نظریات، خیالات، اقدار کی جنگ ہے۔ اس ناولٹ میں جذبوں کی تکون پیش کی گئی ہے، اور جذبوں کی اس جنگ میں کون سا جذبہ فاتح ٹھہرے گا، محبت یا نفرت کا، رقابت یا حسد کا، امید یا یاسیت کا، اور یہی اس ناولٹ کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں جہاں کرداروں کی زندگی پر مسلط جنگ ایک کردار ہے، جنگ ان کا انتخاب نہیں ہے، وہیں تنہائی اور خاموشی، برف، بارش اور گرد، یہ بھی کرداروں کی شکل میں سامنے آتے ہیں جو مرکزی کرداروں کے جیون سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ جو اس ناول کو باندھنے کے لیے اقبال خورشید نے جو منظر کشی کی ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ناول کی تکنیک کی طرف۔ تکنیک اس ناول کا اہم جزو ہے۔ اس ناول میں ہر کردار صیغہ متکلم کے طور پر اپنی اپنی کہانی سناتا ہے۔ کچھ حصے ان کی کہانی کو جوڑنے کے لیے، کچھ حصے ہمیں جو مصنف ہے یعنی کہ اقبال خورشید خدائی نشست سے کہانی سناتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس ناول میں ایک حصہ خطوط پر بھی مشتمل ہے۔ الغرض اس مختصر سی کتاب میں تکنیک کے متعدد تجربات ملتے ہیں۔ اقبال خورشید چونکہ صحافت بھی شاعرانہ انداز میں کرتا ہے، اس کے انٹرویوز میں
میں بھی ادب جھلکتا ہے، وہ ادبی انٹرویو کرتا ہے، کیونکہ ایک ادبی رسالے اجرا کا مدیر بھی ہے، اس لیے اس کے ہاں جو اسلوب انہوں نے اس ناولٹ میں اختیار کیا ہے وہ شاعرانہ ہے، نثری نظم کا سا ڈھب انہوں نے اپنایا ہے۔ اب نثری نظم کا یہ جو ڈھب ہے، اس نے مصنف کو اختصار کے ساتھ کہانی بیان کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ دوسرا ناول گرد کا طوفان ہے۔ اقبال خورشید کراچی کے مسئلے پر بہت کچھ کہتے ہیں، ان کے بلاگز اور وہ بھی جو ہے وہ کراچی کی حالت زار کو بیان کرتے ہیں۔ گرد کا طوفان میں بھی کراچی کے حالات کی منظر کشی کی گئی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ بہت بڑے ادیب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ روایت اور اسلوب سے بغاوت وہی کرتے ہیں جو یا تو بے وقوف ہوتے ہیں کہ اپنے احساس کمتری کو پوشیدہ رکھنے کی ناکام کوشش میں اپنے تئیں دوسروں سے الگ ہو کر نمایاں ہونے کی صحیح کرتے ہیں، اور یا پھر اقبال خورشید ہوتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر بغاوت پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ بقول مصطفیٰ زیدی، شعلہ جس نے مجھے پھونکا میرے اندر سے اٹھا، کہ مستاق اس شعلے میں راکھ ہوتے ہیں، ایک نیا جنم لیتے ہیں اور روایت اور اسلوب کے الگ راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ میں اقبال خورشید کے خاموش قدموں کی آواز سنتا ہوں، وہ آتا ہے، ہمیشہ آتا رہے گا، اور اس کے قدموں کا زریں مس ہے جو میری مسرتوں کو درخشاں بنا دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کے زمانے میں اسے ایک بڑے ادیب کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ معروف نقاد شمس الرحمان فاروقی لکھتے ہیں، اس ناول میں دو باتیں ذرا غیر معمولی ہیں۔ اول تو یہ کہ ناول نگار نے اپنا نقطہ نظر ظاہر نہیں ہونے دیا، اسے قاری پر حاوی کرنے کی کوشش کا کیا سوال ہے۔ دوسری بات اس کا بیانیہ انداز ہے، کئی آوازیں ایک ایک کر کے بیانیے کو آگے بڑھاتی ہیں۔ بیانیے کی تکنیک کو اقبال خورشید نے کہیں نہ ہموار نہیں ہونے دیا۔ یہ دہشت گردی کے کم و بیش پامال موضوع کو نئے انداز میں دیکھنے کی کامیاب کوشش ہے۔ ہندوستان کے ہی ایک معروف ناول نگار مشرف عالم ذوقی نے کہا ہے کہ ایک بڑا ناولٹ جو اس صنف کی نئی سمت کا تعین کرے گا۔ ڈاکٹر حسن منظر کہتے ہیں کہ اقبال خورشید موجودہ دور کے عالم سے آگاہ لکھنے والے ہیں۔ چند کردار انہوں نے بھی چنے ہیں جو دہشت گردوں کے جزو ہلاکت، بے معنی ہلاکت کے انتہائی تکلیف دہ پیریڈ سے گزرے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی شخصیت ہے، اپنا فہم، اپنا ضمیر اور اپنا کردار ادا کرنے پر مجبور ہے۔ یہ سب نغمگی لیے ہوئی تحریر میں یکے بعد دیگرے اور بارہا ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو ان پر بیتی ہم آخری حرف تک لکھنے والے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ممکن ہے ناولٹ کا عنوان عام پڑھنے والے کی توجہ مسخر نہ کر سکے۔ ٹیگور کا گھر اور سنسار ابھی تک دماغ میں سما جانے والا عنوان ہے۔ ایک خوبصورت کتاب، اچھی تحریر، زیادہ ضخیم نہیں ہے، 142 صفحے پر مشتمل دو ناولٹ ہیں۔ رواں کراچی نے اسے شائع کیا ہے، قیمت اس کی 400 روپے ہے۔ اسے فون نمبر 0321 0321 8923 772
رابطے کا یہ نمبر ایک بار پھر سن لیجئے 0321892372 یا rawanacademy@gmail.com اس پر رابطہ کر لیجئے یا فون نمبر پر رابطہ کر لیجئے. اقبال خورشید ایک اچھا اور نوجوان قلمکار ہے. امید ہے آپ اس ناول کو ضرور پڑھیں گے. اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے. ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.